سبسکرائب کیجیے مفتی سجاد اکیڈمی کو اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک پہنچ سکے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو آدمی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، شادی کرے۔ پس بے شک یہ آنکھوں کے لیے، نظروں کے لیے اور شرمگاہ کے لیے زیادہ حفاظت کا باعث ہے۔ اور جو آدمی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا مالی اور جانی، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ روزہ انسان کی جو خواہش ہے اس کو کم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ میں سے جو آدمی طاقت رکھتا ہے، جو قدرت رکھتا ہے مالی طور پر، جانی طور پر، وہ نکاح کرے۔ یہ آپ کی نظروں کی حفاظت کے لیے بہترین ایک سبب ہے، اور اسی طرح آپ کی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بھی بہترین سبب ہے۔ اور عملی طور پہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی شدہ لوگ وہ ان لوگوں سے جنہوں نے شادی نہیں کی ہوئی زیادہ اپنی نظروں کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے پر قادر ہوتے۔ اور جو آدمی طاقت نہیں رکھتا، قوت نہیں رکھتا مالی طور پہ، جانی طور پہ، تو وہ اس کو روزہ رکھنا چاہیے، چونکہ روزہ جب آپ رکھیں گے تو ادھر ادھر کے خیالات، نفسانی خیالات، خواہشات کم ہو جائیں گے۔ خاص کر کے یہ جو انسان کی شہوانی خیالات ہیں یہ کم ہو جاتے ہیں روزے سے۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آیا؟ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد پہ، نوجوان آدمی پہ یہ کہا ہے، اس پہ زور دیا ہے کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ اگر آپ ہمت نہیں رکھتے تو آپ نکاح نہیں کریں۔ اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آئی کہ ہم اگر طاقت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں تو ہم نکاح کریں، اگر نہیں رکھتے تو نکاح نہ کریں۔ پہلے کام کاج تلاش کریں، ہمت پیدا کریں، مالی جانی طور پہ آپ نکاح کے قابل ہوں۔ اب اسی موضوع سے ملتا جلتا ایک واقعہ پچھلے عرصے میں ہوا ہے، کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے، عائشہ عارف خان کا، جو انڈیا راجستھان کی رہنے والی ہے۔ اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کس لیے کی؟ جب تھوڑا اہتمام سے معلومات آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خودکشی کرنے کی وجہ ہے جہیز پر اصرار۔ یعنی سسرالی رشتے والے اس بات کا اصرار کر رہے تھے کہ عائشہ لازمی جہیز لائے، اگر نہیں لا سکتی تو ماں باپ کے گھر میں رہے۔ اسلام میں جہیز کے مطالبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ والدین بچے کا نکاح کروائیں اور اپنی مرضی سے کچھ اس کو دے دیں، اپنی خواہش سے، اپنی منشا سے کچھ دے دیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ جہیز دراصل آیا ہے ہندوانہ رسم و رواج سے۔ ہندو لوگوں کے درمیان کیا ہے، ہندو جب اپنی بچی کو بیاہتے ہیں تو اس کو
اپنی طرف سے اپنی ہمت کے مطابق یا اس سے بھی زیادہ مال و دولت دے دیتے ہیں اور دلی طور پہ اس کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یعنی ہندو نظریے کے مطابق بچی کو جب آپ نکاح کر کے دے رہے ہیں تو وہ نکاح کے ٹائم جو مال و دولت آپ نے اس کو دے دیا، جہیز میں دے دیا، جو کچھ بھی آپ نے اس کی ہیلپ کر لی، بس یہ اس کے لیے کافی ہے، وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جبکہ اسلام اس بات کی نفی کرتا ہے۔ اسلام یہ بات کہتا ہے کہ اگر آپ کی ہمت ہے اپنی خوشی سے بچی کو بھی نکاح کے ٹائم کچھ دے دیں، لیکن بعد میں وراثت میں بھی اس کو اس کا حصہ دیں۔ اس کے برخلاف ہندو لوگ شادی کے ٹائم بچی کو مال دے دیتے ہیں، جہیز دے دیتے ہیں اور بعد میں اس کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ ہندوانہ رسم و رواج ہمارے معاشرے میں بھی آ چکا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میرے واجب الاحترام احباب، عائشہ عارف کے معاملے میں 2-3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے سے جہیز کی لعنت کو، جہیز کی قباحت کو ختم کرنا چاہیے، اور جو لوگ بھی لڑکے والوں کی طرف سے لڑکیوں سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ سراسر ہندوانہ رسم و رواج ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ لہذا جہیز کا اصرار کرنا اور جہیز وصول کرنا اور اس بات کا مطالبہ کرنا کہ اگر تم نے 10 لاکھ نہ لایا، 5 لاکھ نہ لایا تو آپ کی آبادی ادھر تمہارے گھر میں نہیں ہو سکتی، لڑکے والوں کے گھر میں، یہ مطالبہ بالکل ناجائز۔ ایک تو یہ بات سامنے آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے عائشہ عارف خان نے ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے خودکشی کی ہے، یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ آپ کو جتنی بھی تکلیف ہو، جتنی بھی مشقت ہو، جتنے بھی آپ پرابلم میں ہیں، خودکشی کی اجازت نہیں ہے۔ وہ تکالیف، وہ مشقتیں، وہ مسائل آپ کا امتحان ہے دنیا میں کہ آپ ان سے کیسے لڑتے ہیں، کیسے آپ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے سامنے سرخرو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، عائشہ عارف خان کا اس انداز سے خودکشی کرنا، مسکرا کے، ہنس کے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ بھی اسلام کے نظام کے خلاف ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ کبھی کسی آدمی کو جتنی بھی مشکل آ جائے، خودکشی اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ آپ کا وجود آپ کا نہیں ہے، آپ کا وجود آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے، اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے کہ جب چاہیں اس کو ختم کر دیں۔ اب مغرب میں، یورپ میں ایسے ہو رہا ہے، لوگ مختلف انداز سے خودکشیاں کر رہے ہیں، ہنس کے کر رہے ہیں، خوشی کے انداز میں کر رہے ہیں، تو یہ انداز بھی بالکل نامناسب ہے۔ کسی آدمی کو بھی جتنی بھی مشکل آ جائے خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری جگہ چلے جائیں، گھر چھوڑ دیں، اگر آپ کے لیے مشکلات ہیں سسرال میں، آپ کے میکے میں، تو آپ کسی یتیم خانے میں، کسی باہر جگہ جہاں پہ غریب مسکین لوگوں کی کفالت ہوتی ہے وہاں چلے جائیں، لیکن خودکشی نہ کریں۔ اور ایک تیسری بات اور سمجھ آتی ہے، عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عائشہ عارف نے خودکشی کر لی تو وہ سیدھی جہنم میں چلی جائے گی۔ یہ کہنا بھی صحیح نہیں، وہ جہنم میں جائے گی، وہ جنت میں جائے گی، اس کا علم رب العالمین کو ہے، اور یہ آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کی جنت اور جہنم کے معاملے کو طے کرے۔ اب کتنی مشکل میں اس نے یہ کام کیا ہے، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کتنے راستے تھے، کیا وہ کر سکتی تھی، نہیں کر سکتی تھی، کتنی اس پہ مشکل تھی، یہ آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لہذا خودکشی اس نے کی ہے، خودکشی اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن وہ
جہنم میں جائے گی، وہ جنت میں جائے گی۔ آپ جو آدمی خودکشی کرتا ہے اس کا جنازہ بھی پڑھا سکتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خودکشی جس آدمی نے کی تھی اس کا جنازہ خود نہیں پڑھا ہے، یعنی اس بات کی حوصلہ شک نہیں کی ہے کہ خودکشی نہیں کرنی چاہیے، لیکن دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے فرمایا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھ لیں اور دعائے مغفرت بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ جو آدمی ہمت رکھتا ہے، گنجائش رکھتا ہے جانی بدنی طور پہ، مالی طور پہ، اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ جو نہیں رکھتا وہ روزوں سے اس مسئلے کا حل نکالے، اپنی خواہشات نفسانیہ کو کم کرے۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو تاکید کی ہے کہ اگر طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے تو شادی نہیں کرو۔ یہ جائے کہ آپ عائشہ عارف خان کے سسرالیوں کی طرح عائشہ عارف سے مطالبہ کریں کہ آپ مال لے کے آؤ ہمارے لیے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے عورت کی نان نفقے کا، اس کے سکنے کا، کھانے پینے کا، لباس کا، رہائش کا ذمہ دار اللہ جل شانہ نے مرد کو بنایا ہے، مرد کی ذمہ داری لگائی ہے۔ عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے گھر سے پیسے لائے، اتنا اتنا پیسہ لائے، گاڑی لائے، فلاں چیز لائے تاکہ سسرالی راضی ہو جائے۔ یہ اسلام میں سراسر ناجائز ہے، اور اس کے ناجائز ہونے کی ایک دوسری دلیل بھی ہے کہ اسلام میں صرف وہی مال ایک دوسرے کا استعمال کرنا جائز ہے جس میں دونوں فریق راضی ہوں، اور جہیز کے معاملے میں دونوں فریق راضی نہیں ہیں۔ سسرالی لوگ مطالبہ کر رہے ہیں بچی سے کہ اتنے پیسے لاؤ، تو لہذا یہ سراسر حرام اور ناجائز، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مبارک راستوں پہ چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔